اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے. بالکل شعبان کے کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کی رونقیں شروع ہو جائیں گی. ایسے ہی آخری ایام تھے. میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو حدیث کی مختلف کتابوں میں حضرات صحابہ نے روایت کیا ہے. ان میں سے ایک صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو فارس سے تشریف لائے تھے. انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ اپنا دکھڑا سنایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باہر سے آیا ہوں تنے تنہا. نہ میرا باپ یہاں ہے، نہ میری ماں یہاں ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میرا چچا ہے، نہ میرا ماموں ہے، نہ کوئی اور رشتہ دار یہاں بستے ہیں. میں کس سے ہوں سمجھ میں نہیں آتا. جب یاد کرتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے. قربان جائیے میرے محبوب نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جب آپ کے اس دکھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا اور محسوس کیا تو فرمایا، سلمان آج سے آپ مجھ میں سے ہو، میرے اہل میں تم کو شریک کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اہل، جن میں سلمان حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی ہے، ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی بنا دیا. کہا جاؤ آج تم بھی میرے خاندان میں سے ہو جاؤ. یہ وہ سلمان ہیں جنہوں نے اس روایت کو مروی کیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخری یوم من شعبان. شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم تمام کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا. کیا تھا وہ خطبہ؟ جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. بالکل قریب ہے کہ وہ مہینہ شروع ہو جائے. شہر مبارک، اور وہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ کی رحمت کو لوٹنے والا مہینہ ہے. اللہ کی برکتیں حاصل کرنے والا مہینہ ہے. وَشَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب ذوالجلال نے ایک ایسی رات چھپا کے رکھا ہے کہ اس ایک رات میں بندے مومن عبادت کر لیتا ہے تو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے
کہ جو کوئی مومن بھی اس میں کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، نفل نماز پڑھ لیا تو کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اور مہینوں میں فرض نماز پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب نفل کے ادا کرنے پہ ملتا ہے۔ نفل نماز ہم نے ادا کیا تو ماشاءاللہ فرض نماز کا ثواب۔ اچھا، اگر فرض نماز ہم اس مہینے میں ادا کرتے ہیں تو کتنی نمازوں کا ثواب میرے رب عطا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ادا فریضۃ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ اس مہینے میں میرا بندے مومن اگر ایک فرض نماز ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرض نماز ادا کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسی لیے ایک طرف تو روزہ ہے کہ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جی ہاں، تراویح کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ ہے، رات میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، تمام انسان سو رہے ہیں، اب یہاں ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں اور وہاں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے رب، پوری مخلوق سوئی ہوئی ہے، آپ نے یہ مہینہ ہمارے لیے عطا کیا ہے، آپ کے قریب ہونے کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے، اب ہم آپ کی بارگاہ میں کھڑے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، جی ہاں، یہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نفل نمازیں، اللہ رب ذوالجلال یہ نمازیں پڑھنے کا مہینہ بنایا ہے، آپ تہجد کی پابندی کریں، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالکل تاریکی، کوئی گڑبڑ نہیں، کوئی آواز نہیں، بالکل خاموشی ہے، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر کے رو رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے بعض احباب سوچتے ہیں ارے چھوڑو روزہ، یہ تو ہم بیمار ہو گئے ہیں، معمولی بیماری کو ہم ہیلا بنا کے، اگر کسی کو شوگر آ گئی کہتے ہیں کہ شوگر آ گئی اب کہاں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، وقفے سے تھوڑا کھانا پڑتا ہے، اس لیے ہم سے روزہ رکھا نہیں جاتا، اب یہ کیا اس کے بدلے میں دینا ہے، فدیہ دینا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اب یہ بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ میں خاص طور پر جو خاص بیماریاں ہیں جیسے شوگر کی بیماری ہے یا اور اس طرح کی بیماریاں ہیں، وہ پہلے ہی سے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میرے روزہ رکھنے میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی ہاں، آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈاکٹر آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم چھوٹے ہیلے بنا کے ہم روزے کو چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت سارے احباب دیکھنے کے لیے بڑے تندرست، اب ان کو ہمیشہ کھانے کی عادت، پینے کی عادت، اب یہ کہاں صبح سے شام تک بھوکے رہے، چلیں روزہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا وہ بھی ہوٹلوں میں کھڑے ہو کے مسلمان چائے بھی پینے لگ جاتے ہیں۔ شرم کرو یار، یہ تو مہینہ رمضان کا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں چھوٹے معصوم سے بچے بھی روزہ رکھا کرتے ہیں، آپ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے ہیں یار، آپ کھڑے ہو کے یہاں چائے پیتے ہیں، سموسے کھاتے ہیں اور ہوٹلوں میں جا کے خوب کھانے لگ جاتے ہیں، یا میرے اللہ۔ جی ہاں، اگر مسافر ہیں، بہت دور سے آئے ہیں، تکے ماندے ہیں، ان کے لیے رخصت ہے، ان کو چھوڑ کے اگر ہم یہاں اس کو معمول بنا لیں روزے چھوڑنے کا، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔
اس لیے ہمیں چاہیے کہ پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچے ہو جاؤ۔ اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں برابر دھوکہ دے رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بزنس کے ایام ہیں، اب یہاں خوب تجارت ہوتی ہے، کپڑوں کی بھی، راشن کی بھی، فلاں چیزوں کی تجارت خوب چلتی ہے، اس وجہ سے چلو ابھی ڈنڈی مارنے کا وقت ہے، عیب والی چیزیں چھپا چھپا کے بیچ دیا جائے، اب یہ کم تول کے دے دیا جائے راشن، اور اسی طرح کپڑوں کو بھی زیادہ قیمت لگا کے بیچ دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے مناسب معلوم نہیں ہوتی۔ آپ روزے سے ہیں، جی ہاں تجارت کر سکتے ہیں، تجارت کرنا یہ تو میرے نبی کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تجارت فرمایا تھا، نبوت کے ملنے سے پہلے ملک شام جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، تجارت میں بھی بڑی برکتیں ہیں، لیکن اس میں ڈنڈی مارنا اور اس میں لوگوں کو پریشان کر کے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی تجارت کیا تھا سچائی کے راستے پہ چل کے، اور حلال تجارت آپ نے کیا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے ان کی تجارت کو اتنا آگے لے کے گئے، اتنا آگے لے کے گئے، کوئی تاجر آج تک ان کی تجارت تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، جہاں غصہ آئے گا، شوہر بیوی سے جھگڑے گا، بیوی شوہر سے جھگڑے گی، بھائی اس لیے کہ شیطان یہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہوگا، لیکن یہاں جو ہمارا نفس ہے اس لیے کہ ہم نے شیطان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور شیطان کی اب ضرورت نہیں ہے، ہمارے نفس کو ہی ہم نے اتنا آگے بڑھا دیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم اتنا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ روزہ بھی نہیں دیکھتے، یا یہ ہے کہ کون سا مہینہ وہ بھی نہیں دیکھتے، بس لڑائی پہ اتر جاتے ہیں کہ اب میاں کی بھی لڑائی ہو رہی ہے، بیوی کی بھی لڑائی ہو رہی ہے۔ بہت سارے یہاں ہمارے نوجوان احباب آ کے مجھ سے شکایت پیش کرتے ہیں، مولانا میری بیوی سے میرا جھگڑا ہو گیا ہے، اب کیا کریں؟ بچے بھی باپ سے لڑ کے چلے جاتے ہیں، بیٹی بھی ماں سے جھگڑنے لگ جاتی ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے، ایک بہن اپنے بھائی سے، ایک بھائی اپنی بہن سے۔ یا اللہ، کیا یہ معاشرہ میرے نبی نے مسلمانوں کے لیے دیا تھا؟ کیا ایسی تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرات صحابہ کے ذریعے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دیا تھا کہ ہم ایسے جھگڑوں میں پڑیں کہ ہم لڑائی جھگڑے مار دھاڑ، واہ بڑے بڑے پہلوان، یا اللہ کون ہماری قوم کے؟ اللہ معاف کرے، مجھے شرم آتی ہے، ایک نوجوان میرے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضرت ایک عورت کے ساتھ میرے تعلقات 5 سال سے تھے، میں نے کئی بار اس سے کہا کہ شادی کر لیں، لیکن وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہ چلو ایسے ہی رہ لیتے ہیں، اب وہ کسی اور مرد کے پاس چلے گئی ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں زہر کھانے کے لیے آگے بڑھ چکا تھا، کچھ اور احباب نے میری جان کو بچا لیا، اب آپ مجھے اس عورت سے ملا دیجئے۔ یا اللہ، کیا منہ لے کے میں ملاؤں، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کے گھر میں آ کے مجھ سے گزارش ہو رہی، 5 سال سے ناجائز رشتہ برابر چل رہا ہے، فلیٹ بھی دے کے رکھا ہوں اور پوری سہولیات بھی دے کے رکھا ہوں اور اس کا پورا حق بھی ادا کر رہا ہوں، کہاں کا حق؟ ناجائز رشتہ، حرام رشتہ، اللہ کی ناراضگی مول لینے والا رشتہ، اور پھر آ کے ہم سے ہی گزارش کر رہے ہیں کہ ذرا ملا دیجئے حضرت۔ استغفر اللہ، کیا مسلمان اتنا گیا گزرا ہو سکتا ہے کہ حرام کاری کا بھی اسے پاس و لحاظ نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو؟ جیسے جیسے وہ صاحب
میرے سامنے بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ کیا ایک مسلمان اتنی نیچے جا کے رہ جاتا ہے کہ اتنے سالوں سے حرام کاری میں ہو اور اسے احساس تک نہ ہو کہ میں کس دلدل میں پھنسا ہوا ہوں۔ یہ مہینہ آیا ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، یہ رشتہ ہے اللہ اور اللہ کے درمیان کا۔ جی ہاں، اگر ہم سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے ہیں، معافی مانگ لے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، اور اللہ رب ذوالجلال کو منا لیں کہ یہ زندگی کب ختم ہوگی پتہ نہیں، کب موت کا فرشتہ آ جائے پتہ نہیں۔ اے میرے رب، میں حرام کاموں میں مبتلا نہ رہوں، تیرے احکامات کو توڑنے والے کاموں میں مبتلا نہ رہوں، غلط کاموں میں نہ پڑا ہوا ہوں۔ اے اللہ، اب تک جو ہوا سو ہوا، اب آپ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کر لیتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر بندے مومن کے گناہ زمین کے اس حصے سے لے کے آسمان کے اوپر تک اس کے دفتر بھر جائے، بندے مومن پورے صدق دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پکار کے کہتا ہے، اے میرے اللہ، آج تیری بارگاہ میں آ کے اپنے سارے گناہوں کو پیش کر دیا ہوں، آپ ہی ہیں میری مغفرت کرنے والے، آپ ہی ہیں میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کرنے والے۔ اگر آپ بھی دھتکار دیں تو جاؤں تو کہاں جاؤ؟ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ بندے مومن توبہ و استغفار کر لیتا ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ میرے نبی نے خوشخبری سنا دی، اللہ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اب یہ مہینہ اللہ نے عطا کیا ہے، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اگر رزق نہ ملے صبر کریں، اگر کوئی چیز حلال طریقے سے میسر نہ ہو صبر کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بڑے گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نہ ماننے والا ہے، دیکھو اس کے پاس کتنی چیزیں ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میرے پاس کیوں یہ ساری چیزیں نہیں؟ ذرا صحابہ کی وہ زندگی کو یاد کر لیں، صحابہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کون ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے آغوش میں پلے تھے، بڑے تھے، ایمان لائے تھے بڑی عمروں میں۔ جی ہاں، اس کے باوجود وہ زندگی بھی ان کی گزری تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، سفروں میں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں، حرام کی طرف گئے بغیر درخت کے پتے توڑ کے کھانا پسند کر لیا، لیکن حرام کو اپنے قریب آنے نہیں تھے۔ کہ آج مسلمان حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے؟ اگر بچا رہا ہے تو مبارکباد کے قابل ہے، اگر نہیں، موقع ہے، اللہ نے یہ مہینہ عطا کیا ہے، یہاں سے ایک نئی زندگی، ایک نئی تبدیلی ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف کھائیں، اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر زندگی گزاریں۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَصَبْرُهُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جس کسی نے بھی صبر کیا اللہ رب ذوالجلال اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ یہاں جی ہاں غم خواری، دیکھیں کہ کون ایسا ہمارا بھائی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سحری کے لیے نہیں ہے، ذرا غم خواری کر لے، خیال کر لے، پہنچا دیں۔ اگر آج بھی ایک مومن کے کام نہ آئے تو پھر کب کام آئے گا؟ کیا قرآن میں اللہ نے بس اس لیے بتا دیا کہ بھائی بھائی ہیں، خیال نہ کریں؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ایمان والو سب آپس میں بھائی بھائی ہو، آپ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہے، اگر کچھ سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہوں ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ سے یہ ہو رہی ہے چوک، ذرا آ جائیں، اس سے بچ جائے۔ بھائی آپ نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں، میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھ لیں، چلے ہم مل کے نماز ادا کرتے ہیں، ساتھ لے کے آ جائے، یہی تو اصلاح ہے۔
نہیں نہیں ہم فلم دیکھنے کے لیے جائیں تو ذرا سب مل کے جائیں ساتھ، اور گناہ کے کاموں میں جائیں تو ہم ذرا ساتھ مل کے جائیں، اس لیے کہ ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم کزنس ہیں۔ نہ اس میں نہیں، نیکیوں کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے ساتھی بننا ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ ہم نیکیوں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، گناہ کے کاموں میں، غلط کاموں میں، برائیوں میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے، ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے۔ لیکن آج آؤ بھائی فلم اچھی آئی ہے، چلے دیکھیں، ساتھ لے کے جاتے ہیں، ارے نشہ لے رہے ہیں، چلو ہم سب مل کے نشہ لیتے ہیں بیٹھ کے۔ یہ تو دوستی جہنم کو لے جانے والی ہوگی۔ ارے ایسی دوستی کریں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَالشَّهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غم خواری کا مہینہ، اور آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ پہلے کھانے کے لیے اتنے پھل پھلاریاں نہیں، جب ہم یہاں افطار کے موقع پہ دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت سارے میوے جات، آؤ بھائی بیٹھو دسترخوان پہ۔ جب میں رمضان میں مکہ اور مدینہ گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ پکڑ کے پکارتے تھے کہ ہمارے دسترخوان پہ آ کے آج افطار کر لیں۔ کیوں؟ میرے نبی نے وہ خوشخبری سنائی تھی، من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء۔ 3 خوشخبری سنائی تھی۔ ایک خوشخبری کیا؟ جس کسی نے بھی افطار کرا دیا پیٹ بھر کے، سیراب کرایا، تو اس کے لیے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں آپ افطار کرا رہے، آؤ بھائی روزے دار، آپ آج ہمارے ساتھ افطار کراتے ہیں، ماشاءاللہ یہاں سارے گناہ معاف۔ اور یہ غلام کو خرید کر آزاد کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کسی روزے دار کو افطار کرانے پر وہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ جائیے آپ کو ہم غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ تیسرا اجر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو روزہ رکھنے پہ جو ثواب ملتا ہے، روزے دار کے ثواب میں سے کم کیے بغیر، وہاں سے نکال کے یہاں بھرپائی ہو گئی، یہ نہیں۔ روزے دار کو روزہ رکھنے پہ جو ثواب ملتا ہے وہ ملتا ہے، ملنا ہے وہ ملے گا، اس میں سے کم کیے بغیر اسی کے برابر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا روزہ افطار کرانے والے کے لیے بھی اللہ عطا کرتے ہیں۔ حضرت صحابہ نے سنا، اس لیے کہ وہ جو زمانہ تھا بہت غربت کا زمانہ، قسم پرسی کا زمانہ، خود کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تو اوروں کے لیے کہاں کھلا سکتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کا زمانہ کہ خود کی حالت بھی پتلی ہو لیکن دوسروں کو کھلانے پہ ترجیح دیا کرتے تھے، یہ وہ زمانہ۔ صحابہ جا کے پوچھتے تھے ہے کوئی کچھ چیز کھانے کے لیے؟ کہتے تھے نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے، بچوں کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے گھر کا حال معلوم کرتے کہ ہے کچھ تاکہ میں میرے مہمانوں کی مہمان نوازی کروں۔ سارے حجرات جو گھر بنے ہوئے تھے میرے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے جواب ملتا، اے میرے محبوب آپ کو تو پتہ ہے 1 مہینے سے ہمارے گھر میں چولہا جلا نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے گھر کی حالت تھی کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، ستو پہ، کھجوروں پہ، یہ کوئی دودھ مل گیا دودھ پی کے گزارا کر لیا۔ آج ہمارے لیے روٹی نہ ملے، بریانی نہ ملے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گوشت نہ ملے پریشان ہو جاتے ہیں۔
میرے نبی کے زمانے کو یاد کریں، ایک ایک مہینے تک آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے حضرات صحابہ نے پوچھ لیا، قالوا یا رسول اللہ، یہ جو سوال جب کبھی بھی حدیث کی کتاب میں پڑھتا ہوں، میرے لیے کبھی کبھار یہ غریب محلوں میں جانا ہوتا ہے جہاں ایک ایک گھر میں چھوٹی سی روم میں 10 احباب رہتے ہیں، شاید انہی کے لیے حضرات صحابہ نے قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا ہوگا، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دور کے لیے سوال کیا تھا۔ لیکن جب آپ یہاں ہمارے ان غریب بھائی اور بہنوں کے گھر جائیں گے، ان کی حالت کو دیکھیں گے، تو یہ جو جملہ ہے یہ جملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کیا پوچھا تھا حضرات صحابہ نے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس کلنا نجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں سے اکثر کی حالت یہ ہے کہ کسی مومن روزے دار کو پیٹ بھر کر سیراب نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ 3 خوشخبریاں سنائی ہیں، ہم اسے حاصل کر نہیں پائیں گے۔ یا رسول اللہ، پھر ہمارے لیے کوئی راستہ بتا دیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان غریب صحابہ اور آپ کی امت میں وہ لاکھوں کروڑوں افراد جو قیامت تک ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ خوشخبری سنا دیا۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو میرے نبی پہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر بھی کھلا سکیں۔ ہاں ہم ان کے لیے بھی ایک راستہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ کھجور سے کسی روزے دار کا افطار کرا دیا، اس کے لیے بھی اللہ یہی اجر عطا کرے۔ حدیث میں آیا ہے، من فطر صائما علی تمرۃ، جو کوئی بھی بندے مومن کسی روزے دار کو کسی ایک کھجور کے ذریعے افطار کرا دیا، غریب کے پاس تو ایک کھجور مل جائے گا، اگر اس کھجور سے افطار کرا دیا، میرے رب اس کے بھی گناہ بخش دیں گے، اس کے لیے بھی ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر دے دیں گے، اور جو اجر روزے دار کو ملتا ہے وہ اجر اس کے لیے بھی مل جائے گا۔ اور کھجور بھی نہیں ہے، حالت یہ ہے کہ کھجور بھی خرید نہیں سکتا۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ اور شربتی مائی، پانی کا ایک گھونٹ، پورا گلاس بھر کر پانی بھی نہیں، یہ گھونٹ پانی پلا کے روزہ افطار کرا دیا۔ آؤ آج گرمی ہے، آپ کو روزہ کھولنا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرا ایک گھونٹ پانی پی کے آپ روزہ کھول لو۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ جائیں، اگر پانی بھی نہیں ہے، دودھ رکھا ہوا ہے، او مزغتی لبنی، ایک گھونٹ دودھ پلا دیا، اس سے افطار کرا دیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے بھی اللہ رب ذوالجلال یہ اجر عطا فرماتے۔ تو یہ مہینہ روزوں کا ہے، عبادت کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ہے۔ تو ہم نماز ادا کرنے میں جو بعض غلطیاں ہمارے بعض احباب سے ہو جاتی ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، چونکہ یہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور پیچھے سے گزرنے والے دیکھ کے بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے بعض نوجوان ٹی شرٹ پہن کے جینس پہن لیتے ہیں، ٹی شرٹ سجدے کی حالت میں اوپر چڑھ جاتا ہے اور جینس پینٹ نیچے چلے جاتی ہے، اور پیچھے کا حصہ وہاں پیچھے سجدے میں جانے والوں کو یا گزرنے والوں کو نظر آتا ہے۔
تو بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ میں نماز کی حالت میں ہوں، یہ حصہ میرے اس بھائی کا نظر آ رہا ہے کہ جو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے، بڑی کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو ایسا لباس ہم پہنیں کہ جس سے ہمارے اعضاء جو ہم کو چھپانا ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کے یہ گھٹنوں تک یہ اس کا ستر ہے۔ اب یہ حصہ اگر نظر آ رہا ہو، یہ پیچھے کا حصہ، اگر پینٹ نیچے چلے گئی اور ٹی شرٹ اوپر چلا گیا، اب یہ حصہ نظر آ رہا ہو، تو ذرا آپ ہی محسوس کریں، آپ وہاں سے گزر رہے ہوں، اگر کوئی ایک اور شخص اس طرح کی نماز ادا کر رہا ہو، آپ کے دل میں کس طرح کا احساس پیدا ہوتا۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بھی جو آداب ہیں ان کا لحاظ رکھیں، ایسی غلطی نہ کریں، بلکہ نماز پورے آداب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک صحابی آئے نماز ادا کرے اور فوراً جانے لگے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بلا کے کہا تمہاری نماز ادا نہیں ہوئی، پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ وہ صحابی پھر اسی طرح نماز پڑھے، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بلایا، نماز نہیں ہوئی، پھر دوبارہ نماز پڑھو۔ تو پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح نماز پڑھے، تو ایک اور صحابی کو بلا کے کہا کہ ان کو کس طرح سے نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے اور صحیح طریقے سے سجدہ رکوع ادا کرنا ہے، ان کی تربیت کرو، یہ بس ڈنکے مار کے واپس جا رہے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے مرغ ٹھونگے مارتا ہے اس طرح ہمارا سجدہ ہو، ہمارا رکوع ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ہماری نماز بھی استراحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ مسجد میں آئے جلدی سے بھاگ گئے، ایسا نہ ہو۔ اور جمعہ کی نماز میں بھی آخر میں آئے، 2 رکعت پڑھے، پھر بھاگ گئے۔ اگر کچھ سنتے نہیں، یہ ساری باتیں پتہ نہیں چلتی، تو کہاں سے اللہ کا ڈر آئے گا، کہاں سے اللہ کا خوف آئے گا؟ یہ باتیں وہ ہیں جو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی باتیں ہیں، یہاں کوئی اور باتیں نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بتایا ہے، قرآن نے جو ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، بس انہی باتوں کو یہاں سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی وقفے سے حضرات صحابہ کو نصیحت فرماتے، جمعہ کے دن بھی، دوسرے دنوں میں بھی۔ تو یہ جو نصیحت ہوتی ہے، اس سے ہمارا ایمان، خود کا بھی ایمان بڑھتا ہے، جو سننے والے ہوتے ہیں ان کا بھی ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے وہ احباب جو بہت تاخیر سے آ کے 2 رکعت نماز پڑھا کے ایسی اڑان بھرتے ہیں کہ یہاں اندر مصلی رہتے ہیں، لیکن وہ لوگ پہلے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں ان احباب سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، اب یہاں سے ایک نئی تبدیلی لے کے آئیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم بھی ذرا کچھ باتیں سن لیں تاکہ ہمارے روزے میں، ہماری عبادت میں وہ شوق آ جائے جس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو جو مقدس مہینہ آنے والا ہے اس کا احترام کرنے اور روزے رکھنے اور صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری ریاست میں کچھ ہی مہینوں میں انتخابات ہونے والے ہیں، اس وجہ سے اب یہ رمضان بھی آ رہا ہے اور رمضان کے فوری بعد انتخابات بھی آ جائیں گے۔ اب اس سے پہلے مسلمانوں کی کیا تیاری ہونا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہمارا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا نام ہی ووٹر لسٹ میں نہ ہو اور ہم کاہلی برتیں اور سستی برتیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ووٹ ڈالنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ جمہوری ملک میں ووٹ گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ تو یہاں ہر ایک کے ووٹ کی اہمیت ہے، آپ کے بھی ووٹ کی، آپ کے گھر والوں کی بھی، ہماری مستورات کے بھی ووٹ ہونی چاہیے۔ تو جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ انتظام کیا کہ باہر 1-2-3 کاؤنٹر لگائے ہیں، ان کے پاس وہ سافٹ ویئر ہے جس کی مدد سے آپ کو یہ بتا دیں گے کہ آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو بتا دیں گے اور ساتھ ساتھ وہ آپ کی مدد بھی کریں گے اگر آپ کا نام نہیں ہے۔
18 سال کی عمر پہنچ گئی ہے لیکن آپ کا نام ابھی نہیں آیا ہے، تو وہ نئے طریقے سے داخل کر کے آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو اس وقت سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے آج کے اس جمعہ میں یہ انتظام کیا گیا ہے کہ نماز کے بعد باہر ٹیبل لگائے گئے ہیں، وہاں آپ کے لیے یہ سہولت ہوگی کہ آپ ذرا چیک کر لیں اپنا نام، تھوڑا سا وقت لگا کے چیک کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ ووٹ وہ سیاسی شخصوں کا قصہ ہے، اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، لیکن یاد رکھیں آج آپ یہاں نیگلیکٹ کر دیے تو اس کے بعد آنے والے جو حالات آتے ہیں اس کے ذمہ دار خود ہم ہوں گے، خود ہم ہوں گے۔ یہاں اس وقت ہمارے لیے موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں، ہمارے ملک کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کوشش کریں تو سب کچھ اللہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ بھئی کوشش آپ کی طرف سے ہونا چاہیے، پورا کام کو پورا کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ۔ ہم کوشش ہی نہ کریں اور پھر اس کے بعد جا کے جب حالات آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہو، پوچھ رہے ہو اللہ یہ حالات آ گئے، یہ پریشانی آ رہی ہیں، اب اس وقت رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب اس کی طرف توجہ دیں۔ میں بھی انشاءاللہ بنفس نفیس باہر جا کے اور ہمارے ٹرسٹ کے ذمہ دار احباب بھی باہر جا کر اپنے بھی نام چیک کروائیں گے تاکہ ہم بھی اس میں برابر کے آپ کے ساتھ شریک رہیں اور آپ احباب بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہاں ایک نمونے کے طور پہ کام شروع کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو یہ احباب میسر ہوں گے۔ نوجوان ہر محلے میں ہم کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اپنے اپنے حلقے کے نوجوانوں سے مل کے پیغام پہنچائیں۔ اگر آپ کا نام نہیں ہے یا کہیں اور جگہ میں چلا گیا ہے یا ڈیلیٹ ہو گیا ہے، ان ساری چیزوں کا وہ انشاءاللہ آپ کو حل بتائیں گے اور آپ کا یہ سارا کام بہت آسان کر کے دے دیں گے۔ دفتروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، تھکے کھانے کی ضرورت نہیں، نام آیا نہیں آیا۔ یہ احباب ماشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں، اب یہ آج کل سافٹ ویئر کے ذریعے سے بہت سارا کام آسان ہو جاتا ہے، تو اس کی مدد سے یہ احباب آپ کی مدد کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے۔ یقیناً یہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ذریعے، اپنے معلومات کے ذریعے سارے کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی ان تمام خدمات کو رب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ہر جمعہ جامع مسجد و مسلم چارٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ذریعے اہتمام جتنے ادارے چل رہے ہیں ان کے تعاون کے لیے آپ بن مٹھیاں ہمارے ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں، اس مقصد سے اور اس ارادے سے کہ یہاں جو ڈال کے جاتا ہوں یہ میرے آخرت کی پونجی ہے، یہ میرے آخرت کی پونجی ہے، یہ ضائع ہونے والی نہیں ہے، یہ برباد ہونے والی نہیں ہے۔ ابھی امریکہ میں ایک بہت بڑی بینک لاس ہو گئی، بند ہو گئی، لیکن یہاں جمع ہونے والی پونجی یہ کبھی ضائع ہونے والی نہیں۔ انشاءاللہ ہم جس ارادے سے دیں گے، جس نیت سے دیں گے، میرا رب جانتا ہے برابر اسے لکھے گا، اور آخرت میں وہ ایک ایک پائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بن مٹھی میں تو ڈال دیا تھا، کوئی دیکھا نہیں، کوئی لکھا نہیں، لیکن میرے رب کے فرشتوں نے اسے برابر لکھ لیا اور اس پر اجر عطا کریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جن کے کام اٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کے کام بنا دے، اور جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔